بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 5ویں روزے کی مناسبت سے 5ویں پارے کے احکام اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے فہم قرآن کو آسان فرما دیں۔ ناظرین، پچھلی آیات طیبات میں محرمات قطعیہ کا ذکر گزرا ہے، اسی کی مناسبت سے اس پارے کے آغاز میں بھی اسی سے متعلق اور اس کے تسلسل میں احکامات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو تو اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، اس سے نکاح کرنا باطل ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جب کوئی عورت اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہو تو دوران عدت بھی اس کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، واضح طور پہ اس کو نکاح کے لیے آمادہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اس سے اگلی آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے باطل طریقوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کو کھانے سے منع فرمایا ہے کہ انسان کسی دوسرے کا مال جوا کے ذریعے، سٹہ کے ذریعے یا چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، اس سے چھین کر، خیانت کے ساتھ، رشوت کے ساتھ یا جھوٹی قسمیں اٹھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر اگر کسی دوسرے انسان کا مال کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ظلماً کسی دوسرے کا مال کھاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے، اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ اس سے آگے آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی نے حسد کی ممانعت بیان فرمائی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر جل جانا، کسی کو آسانی میں دیکھ کر، آسائش میں دیکھ کر جل جانا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ حسد کے بجائے اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی جائے تو انسان دعا کرے کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے ہمارے اس بھائی کو عطا کیا ہے، ہمیں بھی عطا فرما۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے توحید باری تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے، شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت بیان فرمائی ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے بعد حقوق العباد کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، اہل قرابت کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسان ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ پھر آگے چل کر پڑوسیوں کی درجہ بندی کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ایک وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ایک وہ پڑوسی ہیں جو آپ کے پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہیں کہ آپ کے پڑوس میں تو رہتے ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بدرجہ بیان فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد کریم ہے کہ مجھے جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو احباب، یہ وہ احکامات ہیں ایک پر امن، پر آسائش اور اچھے معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آس پاس بسنے والے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے کے طور پہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے، اور پھر ایک معاشرہ پرامن، خوشحال معاشرہ سامنے آئے گا۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا، مومن ریاکار نہیں ہو سکتا۔ بخل سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے، ریاکاری سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
اس سے اگلی آیات طیبات میں نماز سے متعلق چند مسائل کا تذکرہ ہے۔ ایک تو مسجد کے آداب کا ذکر کیا گیا کہ انسان مسجد میں جائے تو اس کی کیفیت کیا ہو۔ نشے کی حالت میں اس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اور کسی ایسی کیفیت میں ہے کہ لوگ دوسرے اس سے نفرت اور حقارت محسوس کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی انسان کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ صاف ستھرا ہو کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو۔ اللہ کے فرشتے بھی اس سے خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، مسجد کا ماحول بھی اس کے جانے سے معطر ہوگا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی اس کی خرید سے باہر ہے، یا اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کو پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، پانی اس کی اپروچ سے باہر ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا حکم اور تیمم کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات طیبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اور اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں بھی اس کو تیمم کرنا غسل کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے تو اس سے بھی تیمم کر کے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کبھی خصلتوں کو بیان کیا ہے کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کیسے بدل دیا کرتے تھے۔ دنیاوی منفعت کی خاطر، دنیاوی لالچ کی خاطر تورات کے احکامات میں صراحتاً تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ممانعت کی ہے اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جو اس کے احکام ہیں اس میں انسان کو لیت و لال نہیں کرنی چاہیے، اپنی مرضی کی موڈیفیکیشن اس کو نہیں کرنی چاہیے، من و عن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کی آیت نمبر 58 میں امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کی مذمت اور اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی ریفرنس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب امت کی زمام میں اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو سمجھ لیں کہ امانت ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ احباب، اس پہ بھی ہمیں بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی میں، اپنی اپنی جیورسڈکشن میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس جگہ پہ براجمان ہیں ہم اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں، یا کہیں اس امت کی زمام اقتدار جو ہیں وہ کہیں نااہلوں کے ہاتھ میں تو نہیں چلی گئی، جس کی وجہ سے امت مختلف قسم کی مصائب اور مسائل سے دوچار ہے۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں آیت نمبر 65 میں اگر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل تسلیم نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی ریفرنس میں ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی تنازع پیدا ہوا تو وہ فیصلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب وہ قضیہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ نے دونوں کے دلائل کو سنا۔ ان کے دلائل کو سننے کے بعد آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا حضور کے اس فیصلے سے راضی نہ ہوا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کروایا جائے، جو کہ یہودیوں کا ایک پیشوا تھا اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ رشوت لے کر لوگوں کے حق میں فیصلے کر دیا کرتا ہے۔ یہودی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتا تھا وہ کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کروانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ حضور کا فیصلہ جب اس کو قبول نہ ہوا تو اس نے کہا میں حضرت عمر کے پاس جاؤں گا۔
یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دونوں اپنا قضیہ لے کر پہنچے تو اس یہودی نے کہا اے عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات جان لو، تمہارے نبی نے اس معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے اور اس مسلمان کو تمہارے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ ٹھہریں یہاں پہ، اپنے گھر جاتے ہیں، تلوار لے کے آئے اور ایک ہی بار میں اس کا سر قلم سے جدا کر دیا اور ارشاد فرمایا جس کو میرے آقا کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے لوگوں نے کوہرام مچانا شروع کر دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات طیبات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اے محبوب وہ جو شخص تھا جسے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ تو مومن تھا ہی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مومن تھا، مسلمان تھا، حضرت عمر نے اس کو قتل کیا ہے، وہ بظاہر یہ گمان کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ تو احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر حاکم تسلیم نہ کیا جائے، آپس کے معاملات میں جھگڑوں میں حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر اس سے آگے چل کر 85 نمبر آیت میں جائز سفارش کے اجر اور ناجائز سفارش کے وبال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا، اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس اجر میں یہ شامل ہے، اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اس کے وبال میں بھی یہ شامل ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی آداب سکھائے ہیں۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دیا کرو۔ اگر کوئی آپ کو مخاطب کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ ہمیں معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور برتاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات طیبات میں قتل خطا کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے خطاً غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، غیر ارادی طور پر کوئی دوسرا انسان قتل ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور اس کی دیت بھی دینی پڑے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر دیا جائے یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یہ غیر ارادی طور پر قتل خطا کا کفارہ ہے۔ ایک مومن غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھنا اور ساتھ مقتول کے ورثاء کو دیت دینا، دیت ادا کرنا، اللہ کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ تو دیت کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قتل خطا کی دیت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 1000 دینار یا 10,000 درہم یا 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو اس کی دیت کے طور پہ پیش کیا جائے اور ساتھ کفارہ ادا کیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا جس سے خطاً غیر ارادی طور پر غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں قتل عمد کی، آمدن اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ایک تو اس کا وبال یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ اپنے آپ کو جہنم میں پھینک دینا ہے، اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے
مدت دراز تک وہ شخص جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد مشیت باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس سے آگے اگر دیکھتے ہیں 101 نمبر آیت مبارکہ میں مسافر کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شرعی سفر پہ جاتا ہے، جس کو آج کے کلومیٹر کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے، 98 کلومیٹر کی مقدار ایک طرفہ اگر کسی انسان کا سفر بنتا ہے تو سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رعایت اور رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ قصر نماز ادا کرے گا، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اس سے آگے چل کر جب دیکھتے ہیں تو اس پارے کی آخری آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے رہنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس سے آگے چل کر آخری آیت مبارکہ اگر دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھے پارہ نمبر 5 کے احکامات اور اس کے مضامین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔